11 افراد پاکستان تحریک انصاف کے غداری کر گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے غدار وطن کے نام سے جو ہے یہ پوسٹر بھی نکال دیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ پارٹی کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ بیسیکلی پارٹی کو سنبھال ہی نہیں سک رہا۔ زین قریشی کا نہ آنا پورے قریشی خاندان کے اوپر ایکچولی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی۔ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ 9 سیٹیں خالی کرائے گی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی وہ شروع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات کو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی۔ ایک ویلاگ تو ہم آلریڈی اس پہ کر چکے تھے۔ تب تک قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آئینی ترمیم ابھی پاس نہیں ہوئی تھی، صرف سینٹ سے پاس ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک نیا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شروع ہو گیا ہے۔ وہ سلسلہ کیا ہے اور میرا خیال میں بہت ڈینجرس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو اشتہاری جی ہاں لفظ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو پلیز وی پی این کا استعمال کیجیے گا۔ دوسرا، بہت سے لوگوں کے ہمیں کامنٹس آئے ہیں، انہوں نے کہا جی بہت دیر ہو گئی ہے، آپ نے کویسچنز ہمارے جو ہے وہ نہیں لیے۔ آپ بالکل، آپ کا یہ گلہ جو ہے وہ درست ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 1 یا 2 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کے کویسچنز کے جوابات بھی جو ہے وہ ضرور دیے جائیں۔ سو لیٹس سٹارٹ کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھوچال جو آیا ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آئینی ترمیم کو اتوار والے دن جب پاس کیا گیا ہے، اور راتوں بلکہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ پیر قومی اسمبلی میں پیر کو اور سینٹ میں اتوار کو یہ بیسکلی آئینی ترمیم جو ہے یہ پاس ہوئی ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب 11 افراد جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں۔ 11 افراد پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں 9 ایم این ایز اور 2 سینیٹرز۔ بیرسٹر گوہر نے بڑے کھلے عام یہ بات کہہ دی تھی کہ جناب 9 ایم این ایز اور 2 سینیٹرز ہمیں جو ہیں وہ نہیں مل رہے۔ اس کے اندر ایک تو سینیٹر فیصل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے، اور زرکا جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہی تھیں۔ اچھا، دونوں نے آ کے ووٹ نہیں ڈالا، دونوں سینیٹرز نے آ کے یہاں پہ ووٹ نہیں ڈالا۔ اور اس کے بعد جو ایم این ایز تھے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایم این ایز میں جناب جن لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالے، اس میں چودھری الیاس، عثمان علی، مبارک زیب، ظہور قریشی، اورنگزیب کھچی، یہ 5 افراد جو ہیں اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ ریاض فتیانہ، زین قریشی، مقداد حسین اور اسلم گھمن، بریگیڈیئر اسلم، ریٹائرڈ اسلم گھمن، یہ بھی جو ہے وہ 4 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ریزرو میں رکھا گیا تھا، ان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اور جو میزائل ہوتے ہیں نا جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں کہ جو بوقت ضرورت، تو یہ بوقت ضرورت والے ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسپیکولیشن جو ہے وہ میڈیا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ لسٹیں نکال رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 9 لوگ جو ہیں وہ اس میں سے ہم سے جو ہے وہ غداری کر گئے ہیں۔ بلکہ یہ جو 5 جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور 2 سینیٹرز جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے ہیں، ان کا تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے غدار وطن کے نام سے جو ہے یہ پوسٹر بھی نکال دیا، تصویریں بھی ان کی لگا دی۔ لیکن اس کے اندر نا کچھ پرابلمس ہیں اس ساری چیز کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند ہفتے سے پاکستان تحریک انصاف میں ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ خاص طور پہ وہ احتجاج، وہ ناکام، وہ فیل احتجاج جو ہوئے، جو کوئی رزلٹ نہیں نکال سکے۔ مطلب آپ مجھے اٹھا کے بتا دیجئے پاکستان تحریک انصاف میں کسی ایک احتجاج نے کوئی کام کیا ہو۔ اور میں یہ بات پچھلے ویلاگ میں بھی کر چکا ہوں کہ جو احتجاج ایکچولی کرنا چاہیے تھا، جس موقع پہ کرنا چاہیے تھا، وہ احتجاج کیا نہیں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا آئینی ترمیم کا۔ بھائی اگر آپ آئینی ترمیم کے خلاف تھے، ایک تو آپ کو سب کو اپنے بندوں کو اکٹھا کر کے ووٹ ڈلوانے چاہیے تھے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیسکلی بندے اکٹھے کیوں نہیں کیے، ان کو پہلے اس بات کا شک تھا بھائی یہ 11 ہیں، یہ 11 سے 21 نہ ہو جائیں، کہ ہم یہاں پہ بلائیں تو پتہ چلے وہ ہماری صفوں میں سے، اور کیونکہ بڑی امبیرسنگ بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، وہ بیسکلی پارٹی کو سنبھال ہی نہیں سک رہا، وہ بندے اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو ان کو میرے خیال میں اس بات کا بھی شک تھا کہ پوری پارٹی کو نہ بلایا جائے، صرف چند جو بڑے لیڈرز ہیں بس ان کو بلا لیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ احتجاج جو ہے وہ فلاپ احتجاج چل رہے تھے، اور ان فلاپ احتجاجوں کی وجہ سے سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کوئی بیرسٹر گوہر پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی علی ظفر کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی عمر ایوب کے اوپر۔ عمر ایوب نے تو تنگ آ کے مطلب پارٹی کی سیکرٹری جنرل کی سیٹ سے ہی استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا جاؤ خسمانو کھاؤ، میں اور نہیں سنبھال سکتا۔ جبکہ انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا تھا، پھر واپس لے لیا تھا، پھر استعفیٰ دیا۔
اور وہ سلمان اکرم راجہ کے پاس جو ہے وہ پھر یہ ذمہ داری چلی گئی. اب کچھ لوگ گنڈا پور کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب یہ غائب ہوتے ہیں تو ایسا غائب ہوتے ہیں کہ پھر ملتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کبھی 8 گھنٹے کے لیے, کبھی 28 گھنٹے کے لیے, پتہ نہیں لگتا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی, کل بھی سارا دن غائب رہے ہیں. کل جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ بیرسٹر گوہر کی جا کے اسپیچز اٹھا کے دیکھیں, عمر ایوب کی, یہ شب خون مارا جا رہا ہے, یہ آئین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا, آپ کے اعتراضات کافی حد تک جائز ہیں. آپ کا چیف منسٹر کدھر ہے؟ آپ کے چیف منسٹر کو تو آج پورا مجمع لے کے ڈی چوک پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا. کدھر ہے وہ؟ آپ جس دن احتجاج کرنا چاہیے تھا وہ دن کدھر تھے؟ نہیں کیا. تو آلریڈی سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. اچھا, اس کے بعد آتی ہے یہ 9 کی لسٹ, 9 MNAs کی لسٹ. اس میں سے 5 جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, 4 جو ہے یہ کہا جا رہا ہے ان کو ریزرو. اب اس کے اندر جو ایک نام آ رہا ہے نا خاص طور پہ, وہ ہے جناب زین قریشی صاحب کا. زین قریشی صاحب میرے خیال میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے. زین قریشی کا نام آنا پورے قریشی خاندان کے اوپر ایکچولی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب, زین قریشی, پورا جو فیملی, ان کی جو بہن ہیں انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا, ان کی جو بہو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی, وہ غائب ہو گئی تھیں. اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئی, تھوڑی دیر چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ گھر واپس آ گئی تھیں. تو اس کے بعد سے ان کی جو بہن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب زین قریشی کو ہم نے خود انڈر گراؤنڈ کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے جب تک ہم نہ کہیں آپ نے باہر نہیں آنا, لیکن اس کے بعد ہمارا ان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا. مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے یہ وہ ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں کہ وہ گراؤنڈ سے باہر ہی نہیں نکل رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے سب لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ آپ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھیں, آپ پنجاب والی سائڈ کے اوپر مت آئیں. تو زین قریشی جو ہے وہ کدھر غائب ہو گئے, وہ کہاں نکل گئے؟ اچھا, اب پرابلم یہ ہے, اب یہاں پہ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ڈنڈی. وہ میں ڈنڈی بتاتا ہوں کس طرح. میرے بھائی, آپ لوگوں نے جو 5 جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے تو غدار وطن کے آپ نے پوسٹر نکال دیے. 2 سینیٹر جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, ان کے بھی غدار وطن کے پوسٹر نکال دیے. یہاں پہ 4 کے غدار وطن کے پوسٹر کیوں نہیں نکال رہے؟ ایون تو میں یہ ذہن میں رکھیے گا, میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو غدار وطن جیسے ٹیگز جو ہے وہ لگائے جائیں. لیکن یہاں پہ جو احتیاط برتی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ زین قریشی کا نام ہے بیچ میں, کیونکہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے کا نام ہے اور ملتان کی اتنی بڑی گدی کا نام ہے, جس کی وجہ سے آپ کا دل نہیں کر رہا کہ آپ یہاں تک جائیں. رابطے میں وہ بھی نہیں تھے, رابطے میں یہ بھی نہیں تھے, ووٹ انہوں نے بھی نہیں ڈالا, ووٹ انہوں نے بھی نہیں ڈالا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دونوں چھوٹی پسلیاں تھیں, یہ ذرا تگڑی پسلی ہے, یہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ہاتھ کانپتا بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شک کا بیج جو بو دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں, جو شک بیٹھ گیا ہے کہ نہیں جناب ایسے سارے 9 دن گئے, اب اس کو کس طرح ریپیئر کریں گے. اوپر سے ہوا کیا کہ کل رات کو یہ جو زین قریشی ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو, ان کا ویڈیو بیان جو ہے جاری ہوا, اور انہوں نے کہا میرے پہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں, میں تو یہیں پہ ہوں, مجھے تو پتہ لگا تو اس لیے میں یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں. بس سوال یہ ویڈیو پیغام جو ہے پہلے بھی جاری کیا جا سکتا تھا, یہ تو 1 دن پہلے بھی جاری کیا جا سکتا تھا. زین قریشی صاحب کے حوالے سے تو بہت دیر سے یہ نام آ رہا تھا کہ جی وہ غائب ہو گئے ہیں, تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ آپ کا ایکسیس ہی نہ ہو, آپ کو پوری دنیا کا کچھ نہیں پتا تھا کہ جناب اخبار میں, ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں آ رہا. اور جیسے ہی ووٹنگ ہو جاتی ہے, جیسے ہی ووٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو صبح جو ہے اس کے بعد ان کا یہ ویڈیو پیغام آ جاتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا ویڈیو پیغام ان کے اپنے اکاؤنٹ پہ بعد میں آتا ہے, فرحان ورک جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ پہ پہلے آ جاتا ہے. اب اچھا, فرحان ورک جو ہے وہ آلریڈی بڑا اینٹی پی ٹی آئی چل رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ پی ٹی آئی کے جہادی ہوتے تھے, انقلابی ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد اب جو ہے حالات, جذبات, خیالات اب ان کے بدل چکے ہیں, اور اب یہ بالکل اینٹی پی ٹی آئی. یہ بیسکلی جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, اور سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے یا کی بورڈ وارئرز کے, ان کو جو ہے وہ سپاہ سالار کنسیڈر کیا جاتا تھا ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا. انہوں نے زین قریشی کا ویڈیو پیغام پہلے جاری کیا, زین قریشی نے اپنا ویڈیو پیغام بعد میں جاری کیا, اور اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 21 منٹ کا یا پتہ نہیں, تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی اتنے ٹائم پیریڈ کا جو ہے وہ گیپ بیچ میں آ رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا ویڈیو پیغام فرحان ورک جو کہ اینٹی پی ٹی آئی آج کل کام کر رہا ہے اس کے پاس پہلے آ جاتا ہے, آپ بعد میں جاری کرتے ہیں. یہ کس طرح ہو گیا؟ حیرانگی کی بات ہے نا. تو اس لیے لوگ زین قریشی کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں, دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اب آپ کریں گے کیا؟ اب سوال تو یہ آ گیا ہے کہ ان 11 کے حوالے سے آپ نے بیٹھ کے پورا مومنٹم بنا دیا, سارا کچھ کہہ دیا, اب ان 11 کے اگینسٹ ایکشن کس طرح لینا ہے آپ نے؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے, ذہن میں رکھیے گا, پرابلم یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ ہوگا کہ جناب آپ کے مطابق انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں ڈالے ہوئے, یہ جو باقی 4 MNAs اور 2 سینیٹر انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالے,
تو کس طرح آپ پروف کریں گے کہ یہ ایکچولی آپ کی رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہے وہ بغاوت کر چکے ہیں؟ یا آپ کس طرح پروف کریں گے؟ وہ جو باقی 5 ہیں ان کا تو چلے سمجھ آتی ہے، ان کی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ 63A کے حوالے سے آپ ان کے اگینسٹ ایکشن کریں گے، پارٹی کا چیئرمین بیسکلی اس کا جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے گا یا میرے خیال میں ایک لیٹر لکھے گا اسپیکر کو کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ہماری احکامات کے اگینسٹ جا کے ووٹ ڈالا ہے، ان کے اگینسٹ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد اسپیکر میرے خیال میں اس کو جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف بھیجے گا۔ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرے خیال میں کچھ اسی طرح ہی ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ 9 سیٹیں خالی کرائے گی؟ سوال یہ ہے نا، کیونکہ یہ 9 سیٹیں ہو گئیں اور اس کے بعد یہ 9 سیٹوں کے اوپر اگر ہو گئے ضمنی انتخاب، تو آج کل تو ضمنی انتخاب بھی سنبھالے نہیں جا رہے۔ 8 فروری کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس حد تک جائے گی کہ ان 9 کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن کروائے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اور اس کے بعد وہ ضمنی انتخاب ہونے کے بعد وہاں پہ یہ سیٹیں واپس ریٹین بھی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ ایک سوال۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو پروف بھی کرنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہے۔ یہ 9 لوگ جو ہیں، ان میں سے 5 جو ہے وہ تو ویسے حکومتی بینچز پہ اب جا کے بیٹھ گئے ہیں، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے نا وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھ گئے ہیں۔ باقی 4 میں سے اگر آپ زین قریشی کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں تو کہانی صرف زین قریشی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بیٹے کے اگینسٹ ایکشن لیں تو باپ جو ہے باپ کے اوپر اعتماد کریں تو بیٹے پہ آپ بد اعتمادی کریں، یہ کس طرح ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ اور زین قریشی جو ہیں وہ تو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن رکھتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو کس طرح ایکشن لیں گے ان کے خلاف؟ سو پاکستان تحریک انصاف نا بڑی اس پرابلمٹک سچویشن میں لگ اس طرح رہا ہے کہ مختلف نا گروپس بن گئے ہیں۔ اور فیصل واڈا کو میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھیے گا ابھی پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک آنے لگا ہے، تو کیا یہ وہی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ انٹرسٹنگ چیز کہ باہر سے بیٹھ کے شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ غدار ہیں، ان غداروں کو دیکھیے، ان غداروں کے منہ کالے کریں، ان غداروں کے ساتھ یہ کریں، ان غداروں کے ساتھ وہ کریں۔ کس بنیاد پہ؟ وجہ کیا ہے؟ یہ شہباز گل کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جب ان کی ضرورت تھی پارٹی کو تو وہ نہیں آئے۔ یہ بنیاد ہے نا، اصل بنیاد یہ ہے کہ غداری ان کی کس چکر میں؟ اس چکر میں کہ جب پارٹی کو ضرورت تھی یہ نہیں آئے، یا پارٹی کو جہاں پہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے یہ لوگ یہاں پہ ہونے چاہیے یہ نہیں آئے، تو وہ تو شہباز گل بھی نہیں آئے۔ یہ جرم، اگر یہ جرم ہے اور ہے بالکل ہے، تو یہ جرم تو شہباز گل بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو آج جب یہاں پہ باقی کارکنوں کو، پارٹی کے لیڈروں کو پھینٹا پڑتا ہے یا ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو فیس کر رہے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ مقدمے برداشت کر رہے ہیں، کورٹوں کے چکر لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو شہباز گل کدھر ہے؟ سو ٹھیک ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اس بات کے اوپر اعتراض کرے، وہ چیخیں مارے، وہ احتجاج کرے، وہ ان لوگوں کے اگینسٹ جا کے کھڑا ہو جائے، اس کی چیخوں میں ایک صداقت ہے، اس کی چیخوں میں ایک حق ہے اس کا کہ وہ سب کچھ کرے، لیکن میری برائے مہربانی وہ چیخیں مت مارے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے، جو پاکستان میں اپنی پارٹی کو ڈچ کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کا پرائم فوکس وہ ہے، انہوں نے صرف روکڑا کمانا ہے وہاں سے باہر بیٹھ کے، ان کا کوئی تعلق نہیں ساری چیز کے ساتھ، وہ صرف چیپاں کر سکتے ہیں باہر بیٹھ کے، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، اے کیوں ہوا، او کیوں ہوا، مطلب یہ ہوتے ہیں، وہ نا ہر خاندان کے اندر یہو جہے بزرگ ہوندے نے، وہ آپ سارا دن منجی تے بیٹھے رہندے نے، پورے گھر نوں وقتا پایا ہوندا، ایتھے جھاڑو نہیں ماریا، اتھے ٹاکی نہیں ماری، ایتھے مٹی کنی ہیگی ہے، اج دال کیوں بنائی ہے، سبزی کیوں نہیں بنائی، وہ پورے گھر کا انہوں نے جو ہے نا دماغ خراب کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کی جو ہے نا بیسکلی مینٹالٹی یہ بن گئی ہوئی ہے، باہر بیٹھیں گے، خود نہیں آئیں گے، اور باقی ہر ایک کو تو بھی پیڑا ہے، تو بھی پیڑا ہے، تو نے یوں کیوں کر دیا، تو نے یوں کیوں کیا، احتجاج اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میٹنگ میں تم کدھر تھے، یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ، اب یہ تو ہوگی یہ والی سائڈ، اب دیکھیں لیٹس سی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کس طرح ریزالو کرتی ہے۔ دوسری سائڈ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے تحریک انصاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت جو ہے وہ عدالت میں ہوئی، جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں ہوئی، پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف اور دیگر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدم پیشی پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے پہلی جاری ہوئے ہوئے تھے۔ فیصل جاوید کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست عدالت نے منظور کی، جبکہ عدم پیشی پر علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، اور کیس کی سماعت 21 نومبر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ مہینے کی ڈیٹ پڑی ہے اس کے اندر، اتنی بڑی ڈیٹ پڑی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اکھاڑ پچھاڑ، توڑ پھوڑ، وہ ایک دوسرے کو
شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے, یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اگینسٹ جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا. خبر لے لیں, کچھ نہیں ہوگا, ٹھنڈے, ریلیکس, ایزی, ڈونٹ وری, بی ہیپی. یاد ہے آپ کو, میں یہ جب انہوں نے پہلے گرجتے برجتے ہوئے ایک وہ تقریر کی تھی غالباً پتہ نہیں مانسیرا میں یا پشاور والی سائڈ پہ کہیں پہ کی تھی, اور کہا میں آ رہا ہوں, میں اسلام آباد میں یہ کر دوں گا, میں 2 ہفتے کا ٹائم ہے, عمران خان کو جیل سے نکالوں گا. میں نے اسی وقت کہا تھا کچھ نہیں ہونا, خبردار کچھ نہیں ہونا, ریلیکس, ایزی. یہ صرف اور صرف بڑکے ہیں, پھوکی جعلی بڑکے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اے پانڈے نے خالی پانڈا جو ہوتا ہے نا, پنجابی آئی ایم سوری میں یوز کر رہا ہوں, لیکن خالی پانڈے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پھڑکتا بہت ہے, اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. خالی پانڈا, ڈونٹ وری, کچھ نہیں ہونا. یہ یہاں پہ بھی یہ جو 1 مہینے کی ڈیٹ پڑی ہے نا کہ اس کے اندر جناب گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ اشتہاری کرا, کچھ نہیں ہوگا, ریلیکس, ڈونٹ وری. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے میں لیڈروں کی کل وہ سپیچز وغیرہ سن رہا تھا کہ یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, بہت غلط ہے, یہ وہ ہے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایکچولی کرنا کیا تھا. ایک ٹانگ جو ہے وہ ترمیم کے اندر رکھی ہوئی تھی, ایک ٹانگ ترمیم کے باہر رکھی ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان کے گھر حلوہ کھانے جاتے تھے آپ لوگ, ان کے باورچی کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آپ سارے جو ہے وہ چینی کتنی ڈالتے ہیں چائے کے اندر, وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں سے. عمر ایوب صاحب کے, ہاں جی تاڑا میں نے پتا 1 چمچ, گور صاحب آنے آپ کو پتا 2 چمچ. آپ لوگ اتنا گئے ہیں وہاں پہ کہ ان کے کک کو بھی پتا لگ گیا ہوگا کہ آپ چینی کتنی لیتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کرنے جاتے تھے آپ لوگ؟ کوئی اسٹریٹجی نہیں, کوئی سمجھ نہیں. جہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا وہاں پہ احتجاج کرتے نہیں ہیں, جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی کمال, اپنے بندے قابو میں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, اب ذرا میں سوال کرنا چاہوں گا. بیرسٹر گوہر نے آج سے 3 دن پہلے بیان دیا تھا کہ جی حکومت کے تو اپنے 7 بندے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. اے حال جو میں نے اسی وقت, آپ کو یاد ہوگا میرا, اگر جو لوگ ریگولرلی ویلاگ دیکھتے ہیں, میں نے تو کہا تھا یہ بھی بڑک ماری ہے انہوں نے, اے بھی خالی پانڈے والا کام کیا جائے, کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا, میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ اپنے بندے ان کے قابو میں نہیں ہیں, اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت. اور میں کہا خدا کے لیے ہنسانے والی باتیں مت کیا کریں کہ جی 7 بندے ہم نے ان کے توڑ لیے, اپنے 11 ٹوٹے ہوئے ہیں, اپنے 11 ٹوٹے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور جو ظاہری بات ہے جو سوال ہوتا ہے, اور وہ ہے مورل ہائی گراؤنڈ کا. وہ کس بنیاد کے اوپر آپ لوگ غداری کے فتوے جاری کر رہے ہیں؟ آپ تو خود غداریاں کرواتے رہے. صادق سنجرانی والے ٹائم کے اندر آپ لوگ خود غداریاں کرواتے رہے, اور رات کو دانت نکالتے تھے بیٹھ کے, آپ بھی اور آپ کے یوٹیوبرز بھی. اور میں تو یوٹیوبروں کے اوپر دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, وہ کس بے شرمی کے ساتھ آگے ویلاگس کر رہے ہیں. ہائے غلط ہو گیا, اف توبہ توبہ, کتنا غلط ہو گیا, بس بس, نا انصافی نا انصافی. اس وقت ضمیر مرا ہوا تھا جب صادق سنجانی کے خلاف جو ہے تحریک اعتماد آ رہی تھی, تب تو بڑے دانت نکال رہے تھے آپ لوگ. سیم پیج ہے یہ, سیم پیج, یہ سیم پیج کے کمال ہیں. انہیں پیج پھاڑ کے آتش دیتا ہے. انہوں نے, اگلوں نے آپ کا پیج پھاڑ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط تھا, یہ بولیں آج. اور کچھ نہیں تو اتنی شرم کھا کے یہی کہہ دیں کہ آج ہمارے ساتھ بھی غلط ہوا ہے اور اس وقت ہم نے بھی غلط کیا تھا. یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے کہ ووٹنگ اس طرح ہو. یہ جمہوریت نہیں کہلائی جائے گی کہ 9 بندے غائب ہو جائیں یا 11 بندے غائب ہو جائیں یا کسی کا بیٹا غائب ہو جائے اور کوئی بیچارہ ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ زبردستی آ رہا ہے, وہ نقصان ہی آ رہا ہے پر وہ ووٹ دینا آ گیا. پھر بھی وہ بیچارے, وہ کیا نام ہے ان کا, مینگل صاحب, وہ مینگل صاحب کہتے ہیں 2 کتنے گئے سن, مینو تو لب بھی نہیں رہے سن. اور ماشاءاللہ آپ نے کاروائی ڈالی بھی کدھر, بلوچستان کے سینیٹرز کے اوپر. مطلب جس صوبے کے حوالے سے آلریڈی تحفظات چل رہے ہیں کہ ہم اسے صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے, انہی کے 2 سینیٹر جو ہیں ان کو توڑ لیا گیا. خدا دا خوف کرو یار, لیکن کمال ہے. اچھا اب آپ جا کے پاکستان تحریک انصاف سے آج پوچھیں, یہ میں آج کی تاریخ میں پوچھ رہا ہوں, آگے کی کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے؟